اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف واضح طور پر حجاب کا، پردے کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی اور بہت ساری آیتوں میں، سورہ نور کی آیتوں میں اور دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب اور پردے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کل پردے اور حجاب کی بات چل رہی ہے۔ پہلے کرناٹک سے یہ بات شروع ہوئی، اڑپی سے، پھر کرناٹک میں، پھر پورے ملک میں، پھر پوری دنیا میں موضوع بحث ہے یہ حجاب ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے حجاب تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ لڑکیاں جو کالج حجاب پہن کے جاتی ہیں، کوئی آج نئے پہ وہ حجاب پہن کے نہیں جا رہی ہیں، بلکہ برسوں سے یہ حجاب چلا آ رہا ہے، اور حجاب مسلمان عورتوں کا حق ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، قرآن اور حدیث نے اس کی واضح ہدایت دی ہے۔ ایک مسلمان اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا شرعی حق بھی ہے، ہمارا آئینی حق بھی ہے، سنویدھان میں اس کا حق دیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے پسند کا کھا سکتا ہے، اپنے پسند کا پی سکتا ہے، اپنے پسند کا پہن سکتا ہے، پھر حجاب پر کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ اگر آج مسلمان لڑکیوں کو حجاب سے روکا جا رہا ہے، حجاب پہن کے جانے سے روکا جا رہا ہے، کیا سکھوں کو بھی پگڑی پہن کے جانے سے روک دیں گے؟ اور اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ہیں، عیسائی اپنے گلے میں وہ کراس کی چین لگاتے ہیں، کیا اسے بھی روک دیں گے؟ ہندو تلک لگاتے ہیں، کیا اس کو بھی روک دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سارا مسئلہ مسلمانوں کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس ملک میں خاص طور سے یہ RSS والے، بجرنگ دل والے اور موجودہ حکومت، ان کا منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو مٹایا جائے، مسلمانوں کے شاعر کو مٹایا جائے، ان کو ہر طرح سے پریشان کیا جائے۔ کہیں گائے کے نام پر، ماب لنچنگ کے نام پر مسلمان نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، مختلف انداز سے UAPA کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اللہ تو بہرحال وہ دن لانے والا ہے جب انصاف ہوگا۔ اللہ کے گھر میں اندھیر نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا اللہ کرنے والے ہیں۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے خیر کو نکالتے ہیں۔ یہ شر جو بظاہر پیدا ہوا ہے اور مسلمان لڑکیوں کو باحجاب کلاس میں جانے سے روکا جا رہا ہے، اس شر میں بھی اللہ نے خیر رکھا ہے۔ وہ خیر اللہ نے کیا رکھا ہے وہ تو اللہ کو معلوم، مگر بظاہر یہ ہے کہ مسلمان اب تجسس کرنے لگے ہیں، یہ پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے۔ جو مسلمان عورتیں پہلے سے پردہ کر رہی ہیں، حجاب کر رہی ہیں، برقعے کا استعمال کر رہی ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے حکم پر وہ عمل کر رہی ہیں۔ لیکن جو حجاب نہیں کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کا وقت ہے کہ آخر کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، یہ پردے کی حیثیت کیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد پر فرمائے وہ فرض بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، دنیا کے سارے مسلمان مرد و عورت کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے، دنیا کے سارے صاحب نصاب مسلمان کے لیے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ حج کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے، لہذا ہر صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ تو شریعت کا قاعدہ یہ بنا کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ پردے کا حکم بھی جو ہے نا، یہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے،
سورہ احزاب کی آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نور میں اللہ نے تفصیلی طور پر فرمایا ہے۔ تو جیسے قرآن میں روزہ فرض، جیسے قرآن میں زکوٰۃ فرض، جیسے قرآن میں ہے نماز فرض، ایسے ہی پردہ بھی مسلمان بالغ عورتوں کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ان کے عزت کا محافظ ہے، اور انہیں پردہ لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ کوئی مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے مجرم ہے، کوئی مسلمان اگر روزہ نہیں رکھتا ہے گناہگار ہے، کوئی مسلمان صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں دیتا ہے بہت بڑا مجرم ہے، کوئی صاحب استطاعت حج نہیں کرتا ہے مجرم ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے بلا شبہ وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، اللہ اس کے حکم کے نافرمان ہے۔ اور ہم تو مبارکباد دیتے ہیں ان عورتوں کو، ان خواتین کو کہ آج کے ماحول میں بھی الحمدللہ انہوں نے حجاب کو اپنایا ہوا ہے، انہوں نے پردے کو اپنایا ہوا ہے، اور بلا شبہ وہ قابل مبارکباد ہے وہ لڑکی کہ ایک معصوم سی لڑکی، اور اس نے سینکڑوں بھیڑیوں کے سامنے، سینکڑوں گنڈے کے سامنے پردہ پہنا، حجاب کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بلا شبہ وہ قابل مبارکباد ہے۔ ہماری بیٹیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اور ہماری عورتوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اسی لیے تقریر کر رہا ہوں، ظاہر ہے یہاں عورتیں تو نہیں ہیں لیکن آپ تو ہیں، آپ کے لیے لازم ہے اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے آپ طے کیجئے۔ جن کے گھروں میں پردہ ہو رہا ہے، حجاب ہے، شکر کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن جن کے گھروں میں پردہ نہیں ہے طے کیجئے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں گے، حجاب پہنائیں گے۔ کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، بیانات دے رہے ہیں، غیر تو غیر، کچھ مسلمان بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ہاں بھئی یہ پردہ جو ہے لازمی چیز نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اختیاری چیز ہے، کوئی حجاب کرنا چاہے کرو، کوئی نہ کرنا چاہے نہ کرو۔ یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ کہتے ہیں دلیل کے طور پر کہ دیکھو اگر پردہ لازم ہوتا تمام مسلمان عورتوں کے لیے تو دنیا کی تمام مسلمان عورتیں پردہ کرتی، برقع استعمال کرتی۔ یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو فرض ہے نا، مانتے ہیں نا آپ بھی کہ نماز ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ کوئی نالائق کل کھڑا ہو کے کہے کہ نماز اگر ہر مسلمان کے لیے فرض ہوتا تو پھر بہت سارے مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کوئی کہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب نصاب کے لیے اگر فرض ہوتا تو لاکھوں ایسے مالدار ہیں صاحب نصاب جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ وہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مجرم ہے، ایسی جو عورتیں برقع استعمال نہیں کر رہی ہیں، حجاب نہیں کر رہی ہیں، بلا شبہ مجرم ہیں۔ آپ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، ان کے غیرت کا تقاضا ہے۔ اور وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کل بے پردہ نظر جو آئیں چند بیویاں، مسلمان عورتیں، غیرت قومی سے اکبر زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے کہ آپ کا وہ پردہ کیا ہوا جو مسلمان عورت کی پہچان تھی؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ وہ مرد، شرم و غیرت کی بات ہے، یہ عورت چھپانے کے قابل ہے، عورت گھر میں رہنے کے قابل ہے، اجازت ہے عورت کو نکلنے کی، لیکن پردے کے ساتھ اجازت ہے، اپنی عزت، اپنی حفاظت، اپنی عصمت کی حفاظت کے ساتھ نکلنے کی چیز ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ پردہ اختیاری چیز نہیں ہے، لازمی چیز ہے، یہ فرض ہے، لازم ہے۔ مسلمان عورت بالغ ہو جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حجاب کا استعمال کرے، اور جو مرد اپنی بیویوں کو حجاب نہیں کراتے ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ جو باپ اپنی بیٹیوں کو حجاب نہیں کراتے ہیں ان کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ اس شر میں بھی خیر ہے۔ ایک شر کی بات پیدا ہوئی، ساری دنیا کے مسلمان متوجہ ہوئے اور ساری دنیا میں میڈیا میں یہ بات آ رہی، حجاب، ارے حجاب تو ایسی چیز ہے کہ مسلمان تو مسلمان، باغیرت غیر مسلم عورتیں، لڑکیاں بھی حجاب استعمال کرتی ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ غنڈے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں جو حجاب کے نام پر ہنگامہ برپا کیے ہوئے۔
اصل میں ان کا مسئلہ حجاب نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے مسلمانوں کو ہر طرح سے پریشان کرنا۔ کہیں ان کو اذان کی پریشانی ہو جاتی ہے، اذان کے آواز کو کم کرو، اگر ان کے بس میں ہو تو اذان کو ہی ختم کر دے۔ وہاں بھی کہتے ہیں اذان کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ اذان دیا جائے، ایسی ان کے اختیار میں ہو نماز بھی ختم کر دیں۔ یہ دہشت گرد ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کی مسجدوں کو مٹا دو، یہ دہشت گرد ہیں اصل میں جو کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کو مٹا دیا جائے، یہ دہشت گرد ہیں زعفرانی دہشت گرد جو کہتے ہیں اس ملک سے تمام مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، تمام مدارس کو مٹا دیا جائے۔ ایک حجاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہمارے مسلمان ایسے بھی ہوں گے، چلو ٹھیک ہے حجاب نہیں کرے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے اذان نہیں دیے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے، کل بولیں گے نماز نہیں پڑھو کیا فرق پڑ جاتا ہے نا، کل کے بولیں گے مسجدوں کو تالا لگا دو کیا فرق پڑ جاتا ہے، مدرسوں کو تالا لگا دو کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ اگر ان مدرسوں کو مٹا دیا گیا، اگر ان مسجدوں کو ختم کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ہماری تاریخ وہی بننے والی ہے جو اندلس کی تاریخ دنیا میں دیکھ چکی ہے۔ دنیا کس طرح سے اندلس سے جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کیا تھا اور تمام مسلمانوں کو آگ میں جلا دیا گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا، قتل و غارت کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ مدارس ہیں جو محافظ بنے ہوئے ہیں، اور ان دہشت گردوں کو معلوم ہے یہ مدارس جب تک رہیں گے مسلمانوں کے سر سے ٹوپیاں نہیں اتاری جا سکتی ہیں اور مسلمان عورتوں کے حجاب کو اتارا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو دہشت گردی ہے اور مسلمان آزمائش کا شکار ہیں، مسلمانوں کو ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ انہی کے لیے ٹاڈا آتا ہے، انہی کے لیے پوٹا آتا ہے، انہی کے لیے یو اے پی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بتائیے جس طرح سے یہ ہوا منڈیا میں، اگر اس مسکان کی جگہ اگر کوئی لکشمی ہوتی، کوئی ہندو لڑکی ہوتی اور وہ بھیڑیے جو تھے ان بھیڑیوں کی جگہ پہ مسلمان داڑھی ٹوپی والے اگر ہوتے کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا، فوراً یو پی اے لگایا جاتا، ایک ایک کو ڈھونڈ کر ایک کے بدلے میں 10 کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا۔ لیکن ان دہشت گردوں کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے، کوئی نہیں پکڑنے والا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طے کریں کہ اس ملک میں ہم کو رہنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں رہنا ہے، ہم یہی پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہی کی مٹی میں ملیں گے۔ اور اویسی نے کہا کہ اللہ نے ہماری موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، اس سے پہلے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا ہے۔ ہم جئیں گے تو عزت کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو عزت کے ساتھ مریں گے، اور اپنی شریعت سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا بس چلے وہ داڑھی کو مڈوا دے، ان کا بس چلے سروں سے ٹوپی کو ہٹا دے، ان کا بس چلے برقعوں کو اتار کے ہماری عورتوں کو بے حجاب کر دے، ننگا کر دے۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ مسلمان کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، عورتوں نے برقع چھوڑ کے چاند پر پہنچنے کا سفر کر لیا۔ ہم کہتے ہیں اگر برقع چھوڑ کر چھوڑو، ننگا ہو کر کوئی چاند پہ جا رہا ہے، ہم کہیں گے جاؤ تم کو مبارک ہو، ننگے ہو کے تم چاند پہ چلے جاؤ۔ ہم کو ایسی ترقی نہیں چاہیے، ترقی کے معنی بدل گئے ہیں دوستوں اور بزرگوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کون لوگ کہتے ہیں جو بڑے اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، مولوی صاحب یہ پردہ جو ہے نا یہ دل کا پردہ ہوتا ہے، نظر کا پردہ کچھ نہیں ہے۔ ارے نالائقو، نبی کو اس پردے کا علم نہیں تھا، اللہ کو اس پردے کا علم نہیں تھا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے چہرے پہ پردہ ڈالو، اور تم کہتے ہو دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اگر پردہ دل کا ہی ہوتا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں برقعے کی ضرورت نہیں ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے، آپ ان سے کہو نا یہ باقی کپڑا جو پہن رکھا ہے وہ بھی اتار دو نا بھائی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ باقی پردہ کیوں اپنے جسم میں رکھا ہے، یہ کپڑا بھی اتار دو، دل کا پردہ کرو۔ دل کا پردہ کوئی چیز نہیں، دل کی نماز کوئی چیز نہیں، دل کا روزہ کوئی چیز نہیں، شریعت نے احکام دی ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ بہرحال دوستو اور بزرگوں، وقت تو ہو گیا ہے، بات ابھی باقی ہے، انشاءاللہ پھر اس سلسلے میں عرض کریں گے۔
جب تک کے لیے آپ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ہم کو جتنا دبایا جائے گا انشاءاللہ اتنی سختی کے ساتھ ہم شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ہم اپنے گھروں میں، جن کے گھروں میں برقع ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جن کے گھروں میں حجاب نہیں ہے اللہ کے لیے وہ سب تماشے بازی چھوڑ دیجئے۔ دل کا پردہ ہوتا ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے، مولویوں نے گھڑ لیا ہے، یہ اصل میں گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ ماننا، ایمان سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، مجرم ہے، وہ گناہگار ہے، لیکن ایک آدمی نماز نہ پڑھنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے، کہتا ہے بیکار کا وقت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، بلا شبہ یہ مجرم ہے، اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ برقع کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا حدیث میں کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس طرح پلٹیں، ہم لوٹیں اور ہم حجاب کو سختی کے ساتھ اختیار کریں۔ ہم شریعت پر باقی رہیں گے انشاءاللہ ہماری عزت بھی باقی رہے گی اور اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت بھی ہوگی۔ اور آج جو ہم مار کھا رہے ہیں، آج جو یہ ہم پر تماچے پڑ رہے ہیں، یہ ہم پر جو بھپتیاں کسی جا رہی ہیں اور ذلت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، خدا کی قسم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خود شریعت کو پامال کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں شریعت کو پامال کیا ہے، ہماری شادیوں میں ہم نے پامال کیا ہے، اور ہماری ذاتی زندگی میں ہم نے پامال کیا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔